ایران میں جاری موجودہ صورتحال میں یہ قطعی ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پہ یا اسرائیل تنہا ایران پر فوجی حملہ کر دے۔ اس صورتحال میں ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا تو پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے اور اس رسپانس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تین چیزیں کر سکتے ہیں پاکستان۔ سب سے پہلے نیوٹرل رہے، دوسرا اسٹریٹجک بیلنسنگ کرے، جتنا ہم پیس لا سکتے ہیں وہ کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک کو جلدی ڈیولپ کرنا شروع کریں، اس لیے کہ یہ ساری کھیل اکنامک کوریڈورز کی ہے۔ حالی نیوٹرل رہنے سے ہم بچے رہیں گے، دیٹس انف ٹو کیپ اس پروٹیکٹڈ۔ یس اٹ از انف، اس لیے کہ ہماری اپنی ڈیفنس کی ایبلٹی اتنی ہے کہ ڈیٹرنس تو ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم روک سکتے ہیں اسے۔ اگر ایران جنگ لڑتا ہے اس کے پاس اپنا روس اور چائنا سے بہت اسسٹنٹ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے جنگ میں کودنے کی۔ ایک یہ سینیریو ہے کہ کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے، ایران کا کوئی بہت بڑی رجیم چینج نہ ہو لیکن ایک اتنی میننگ فل رجیم چینج ہو جائے جس میں دنیا اور ویسٹ سیٹسفائی ہو سکے۔ ایک ہے گریٹر اسرائیل، دوسرا ہے ابراہیم اکارڈ۔ اسرائیل ایک انچ نہیں ہٹنا چاہتا، اور جب تک وہ نہیں ہٹے گا تو ایران میں جو مرضی آپ رجیم لے آئے، اگر ایران ایز اے کنٹری یونائٹڈ رہتا ہے تو وہ اسرائیل نہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا۔ گویا آپ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل کی پہلا آبجیکٹو فریگمنٹڈ ایران چاہیے، اس کو یونائٹڈ ایران نہیں چاہیے۔ یہ اسرائیل کا پرنسپل ہے کہ کوئی یونائٹڈ کنٹری نہیں ہو، اسپیشلی اسلامک پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈویژن ہونا چاہیے، اندر افراتفری ہو، لڑائی ہو رہی ہو اور وہ ایک نہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہو۔ ایران کے تو موسٹ کرٹیکل ایلائز جو ہیں وہ رشیا اور چائنا ہیں۔ یہ چائنا رشیا کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے چائنا ہمارا بھی بہت کرٹیکل ایلائی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ سائٹ پر بیٹھیں گے، اس لیے کہ چائنا کے BRI پر بہت اثر ہوگا۔ اب ان کے پاس JC-10 بھی ہے، جہاز آ گئے ہیں چائنا سے۔ ایران میں جاری موجودہ صورتحال میں یہ قطعی ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پہ یا اسرائیل تنہا ایران پر فوجی حملہ کر دے۔ اس صورتحال میں ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا تو پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے اور اس رسپانس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر ایران پر جنگی یلغار ہوتی ہے تو اس زلزلے کی شدت اور آفٹر شاکس پاکستان سمیت پورے مڈل ایسٹ محسوس کرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد خواہ ایران کی رہی صحیح نیوکلیئر کیپیبلٹی کو مفلوج کرنا ہو یا ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی مذہبی حکومت کو گرانا، دونوں صورتوں میں یہ کوئی محدود لمیٹڈ جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایک تھکا دینے والی ہائبرڈ وارفیئر ہوگی۔ پاکستان چاہے یا نہ چاہے اس جنگ کے اثرات سے بہت قریب ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا 900 کلومیٹر طویل بارڈر ہے۔ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن، پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامکس ایسے ہیں کہ پاکستان اس تصادم میں نیوٹرل ہی کیوں نہ ہو مگر جنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کوئی بھی ممکنہ ایکشن اچانک اور ٹارگیٹڈ حملوں کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے، جس میں لارج اسکیل پر ایران کی نیوکلیئر سائٹس نٹانز اور فورڈو اور اصفہان پر لانگ رینج میسائل اٹیکس یا امریکہ کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے بمباری ہو سکتی ہے، جبکہ لمیٹڈ اسکیل پر امریکہ ایران پر مزید اکنامک سینکشن لگا کر اس کی اکانومی کو مزید میلٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، پگھلا سکتا ہے، یا پھر امریکہ اور اسرائیل ایران کے ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، بینکنگ نیٹ ورک اور انرجی سیکٹر کو مفلوج کرنے کے لیے سائبر حملے کر سکتے ہیں۔ If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں ان دونوں اسکیلز پر ممکنہ ایکشن کے بعد پورا ریجن انسٹیبلٹی، اکنامک پریشر اور پولیٹیکل کیوس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں پاکستان کی ڈپلومیسی اور سیکیورٹی سنگین اسٹریٹجک چیلنجز سے نبردآزما ہوگی۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ ویسٹرن بارڈر پر سیکیورٹی ری ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ڈیٹرنس یعنی ISI، MI اور IB کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی آپریشنل ویجیلنس اور سیکیورٹی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ ایران میں جنگی تباہی کی صورت میں بارڈر سے پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کا
خدشہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کی خفیہ کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستانی سوسائٹی نے گزشتہ کئی برسوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، سیکٹیرین ہم آہنگی کا مثالی مظاہرہ کیا ہے، لیکن ایران میں جنگ کی صورتحال کے دوران پاکستان کی ریاستی پالیسی انٹرنل لیول پر بھی ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے، کیونکہ ہمارے دشمن ڈس انفارمیشن پھیلا کر فرقہ وارانہ جنگ یا آگ بھڑکانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ویسے تو امریکہ نے ایران کی چاروں طرف اپنے ملٹری بیسز کی شکل میں مضبوط فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان پر اسٹریٹجک دباؤ بڑھ سکتا ہے، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ، ایئر اسپیس کے استعمال اور اس جیسے بہت ہی سینسٹیو مطالبات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ایسے میں ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی بیلنس قائم رکھنا ہماری لیڈرشپ کے لیے ایک غیر معمولی حد تک ایک مشکل اور چیلنجنگ کام ہوگا۔ بظاہر چائنا اس پورے سینیریو میں ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوگا۔ وینزویلا کے برعکس چائنا ایران میں ممکنہ رجیم چینج کی عملاً مخالفت بھی کر سکتا ہے، حالانکہ جون 2025 میں ایران پر اسرائیل اور امریکی اٹیکس کے بعد چائنا نے عملی طور پر جنگی معاملات سے دوری اختیار کی تھی اور زبانی بیانات پر اکتفا کیا تھا۔ اس پورے منظرنامے میں پاکستان کے لیے بھی سب سے دانشمندانہ راستہ اسٹریٹجک نیوٹرالٹی کے ساتھ عملاً ویجیلنٹ اور الرٹ رہنا ہوگا۔ ریاست پاکستان کے سامنے جذباتی اور نظریاتی نعرے بھی ہوں گے، کسی جنگی الائنس میں شامل ہونے پر اٹریکٹیو آفرز بھی ہو سکتی ہیں، مگر اسلام آباد کو تہران کے ساتھ ڈپلومیسی کے ذریعے بارڈر مینجمنٹ کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنانا ہوگا اور واشنگٹن کو کوارڈینیشن رکھ کر غلط فہمیوں سے بچنا ہوگا۔ انتہائی اہم سینسٹیو معاملہ پاکستان کے لیے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے۔ پاکستان میں اسٹریٹجک افیئر، ملٹری افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹس ہیں۔ پاکستانی فوج کے سابق کور کمانڈر، اسٹرائک فورس ملتان میں لیڈ کر چکے ہیں، محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب انسپیکٹر جنرل بھی رہے ہیں ایف سی کے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ آپ کے خیال میں ضرورت سے زیادہ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ایران پہ کسی وقت بھی کوئی ملٹری اسٹرائک ہو سکتی ہے، اکیلا اسرائیل کرے، یو ایس اسرائیل مل کے کرے، یا یہ تنہا امریکہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرے؟ اس کے لیے ہماری پریپیئرڈنس اور ہماری جو وار گیمنگ ہے سر، اس کی کیا لیول ہونی چاہیے، کتنی تیاری ہمیں ضرورت ہے؟ کمران صاحب، تھینک یو فار کالنگ می۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایران میں، ایک نارمل نوعیت کے نہیں ہیں، یہ ایک ہٹ کر ایک ٹریڈرز پروٹیسٹ سے شروع ہو کر یہ پھیلتے گئے، اور یہ اس کو زیادہ خطرناک بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگوں کی لائیولیہڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلسل سینکشنز لگانے کی وجہ سے اور یہ جو آئل کو نہیں بیچنے کی وجہ سے وہاں پر ایک کرنسی کے اندر کافی اثر ہو گیا اور ایک اکانومی میں فرق پڑ گیا۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر اسرائیل ایک رجیم چینج چاہتا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر یہ پروٹیسٹ کی وجہ سے رجیم چینج نہیں ہو تو پھر لگتا ہے کہ اسرائیل ڈائریکٹلی اور امریکہ ان کی سپورٹ کر سکتا ہے اور وہ ملٹری انٹرونشن کر سکتے ہیں۔ جل صاحب، ایک چیز یہ ہے اس میں، ایک چیز امپورٹنٹ آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ تو بہرحال دیرینہ دلی خواہش ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی رجیم چینج، اور یہ کہ جو اسلامک کیریکٹر ہے گورنمنٹ کا وہ ختم کرنا یا کم کرنا، لیکن بہرحال اب پبلک انریسٹ بھی ہے، ایک پبلک اپہیول بھی ہے، پہلے بھی بہت تھا، لیکن اب جو پبلک اپہیول ہے یہ اس جون کی جنگ کے بعد ہے، جس میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ملٹری نقصان ہوا ہے، سیکیورٹی نقصان ہوا ہے، انٹیلیجنس نقصان ہوا ہے، نیوکلیئر نقصان ہوا ہے، ملٹری لیڈرشپ کا، انٹیلیجنس لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے، تو یہ بڑا، اور پھر پراکسیز ایران کی ختم ہو گئی ہیں دنیا میں۔ یہ پوری صورتحال جس وقت ایران بہت ویک ہے، اب پبلک اپہیول آنا جس میں بہت بڑی تعداد میں عام ایرانی بھی شریک ہیں، اس لیے یہ اس وقت کی یہ چیز جو ہے یہ کچھ زیادہ ویک کر دیتی ہے جو کہ ایگزسٹنگ جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کے لیے۔ وہ اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ زیادہ خطرناک ہے دوسرے پروٹیسٹ سے، لیکن اس میں پھر بھی یہ جو لوگ جا رہے ہیں اسٹریٹس میں، اگر آپ دیکھیں یا سنیں یا آپ ان کے نیوز کو دیکھیں تو اس کے اندر ڈیڈ ٹو امریکہ، ڈیڈ ٹو اسرائیل ہے نا۔ جی سر۔ تو وہ اٹس ناٹ دیٹ یہ پرو امریکن ہے یا پرو اسرائیلی ہے،
وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ آج تو انہوں نے اسٹار لنک کو جیم کر دیا، جس کا ایلن مسک کہتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، صحیح۔ اور روس کی مدد سے انہوں نے اسٹار لنک کو بلیک آؤٹ کر دیے بالکل۔ تو باہر سے یہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس بھی ختم ہو گیا، تو وہ شاید کنٹرول کر لیں، اور اگر کر لیا تو پھر اسرائیل ڈائریکٹلی انوالو ہو سکتا ہے، امریکہ بھی ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا ہے ابھی کہ ان کا بڑا نقصان ہوا تھا پچھلی جنگ میں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک ویسٹرن میڈیا کا ایک پرسپیکٹو ہے، لیکن جو اسرائیل کا ہوا تھا وہ تو کوئی اس پر بات چیت کر رہا ہی نہیں۔ ان کا بالکل آئرن ڈوم کلیپس ہو گیا تھا، اور ان کی جو مت تھی وہ ساری شٹر ہو گئی تھی، اور اس دفعہ اور بھی ہوگی، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فرسٹریشن میں، ڈیسپریشن میں اگر رجیم چینج نہیں ہوتی ہے اس عوامی اپہیول کے نتیجے میں، تو اسرائیل، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اسرائیل تنہا خود یا یو ایس اور یہ دونوں مل کے ایک ملٹری اسٹرائک کریں، بڑا ایک ملٹری اٹیک کریں ایران پہ۔ ہمارے لیے یہ موقع اور یہ لمحات، یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری وار گیمنگ کیا بتائے گی ہمیں کہ ہمیں کس طریقے سے پریپیئر ہونے کی اور کتنی ضرورت ہے ہماری پریپیئرنس کی؟ دیکھیں، یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے گلوبل اکانومیز کا، گلوبل اکانومیز اور گلوبل کرنسیز۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں چلا جاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ ایک روٹ نکالا تھا نیتن یاہو نے، انٹرنیشنل ویژن، کوریڈور آف ویژن، جس کا آئی میک اس کا نام ہے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ۔ انڈیا سے شروع ہوتا ہے اور یورپ تک جاتا ہے، اور یہ عریبین پیننسولا کے بیچ میں سے گزرتا ہے، یمن کا پورٹ آف ایڈن سے گزرتا ہے، ریڈ سی کے تھرو گزرتا ہے، اور اس میں کافی سارے ملک ہیں جس کا اس سے تعلق ہے۔ صومالیہ ہے، سوڈان ہے، یمن ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو اس میں انفلوئنس جو ان سے ہے اس وقت باقی یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کا، اس پہ کافی کوشش ہے، یہاں پر ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ لیکن اسرائیل دیکھیں، ابھی ساؤتھ یمن میں بھی چلا گیا ہے، وہاں پر اس کے لوگ ہیں، ادھر صومالیہ میں بھی اس نے صومالی لینڈ کو واحد ملک ہے جس نے ایکسیپٹ کر لیے، تو وہ وہاں پہ بھی پہنچنا چاہتا ہے۔ اس میں نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں 24 کے اندر آن ریکارڈ کہا ہے کہ اس سارے منصوبے کے اندر صرف ایک مسئلہ ہے کہ ایران ابھی تک قائم ہے، ایران کو ہم کو تباہ کرنا پڑے گا، یہ اس نے ریکارڈ پر یونائٹڈ نیشن میں کہا ہے۔ تو سر یہ جب ہوگا، یہ بالکل ایک ڈکلیئرڈ ان کی انٹینشن ہے، ڈکلیئرڈ ان کی آبجیکٹیو ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے سر اس پوری صورتحال میں؟ ہمیں کیا چیزیں ہیں جس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ملیٹریلی، سیکیورٹی وائز، ڈپلومیٹکلی؟ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کیا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے؟ پاکستان کا جو انسا ہے اس وقت اندرونی سچویشن ایسا ہے کہ ہم بہت باہر کی طرف اپنا پاور پوٹینشیل نہیں استعمال کر سکتے۔ یہاں پر کے پی کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی والا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور بلوچستان کے اندر علیحدہ ہے، باقی یہاں پر کافی پولیٹیکل پرابلمز ہو رہے ہیں۔ لہذا پاکستان میں یہ پوزیشن نہیں ہے کہ جا کر کہیں اپنا کوئی انیشیٹو دکھائے۔ بہرحال 3 چیزیں یا 4 چیزیں وہ کر سکتا ہے پاکستان۔ سب سے پہلے نیوٹرل رہے، اور کسی کے ساتھ اس کے اندر یہاں پر جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس میں اس سے باہر ہی رہے۔ دوسرا، اسٹریٹجک بیلنسنگ کرے، پاور پلیز کے اندر جو پاور پلیز ہیں کوشش کریں ان کا جتنا ہم پیس لا سکتے ہیں وہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک کو بہت جلدی اس کو ڈیولپ کرنا شروع کریں، کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ساری کھیل ساری اکنامک کوریڈورز کی ہے۔ اور سر اکنامک کوریڈورز کی اس جنگ میں یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم نیوٹرل رہیں۔ خالی نیوٹرل رہنے سے ہم بچے رہیں گے؟ اگر مثال کے طور پہ ہم جنگ میں تو ظاہر ہے نہ اسرائیل کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور اب ایک نیوٹرل پوزیشن کو اگر ہم برقرار رکھتے ہیں تو دیٹس انف ٹو کیپ اس پروٹیکٹڈ؟ یس اٹ از انف، اس لیے کہ ہماری اپنی ڈیفنس کی ایبلٹی اتنی ہے کہ ڈیٹرنس تو ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اتنی قابلیت تو ہے کہ ہم روک سکتے ہیں اسے، تو وہ کوئی ویسی شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی بھی، اٹس ٹو ایکسپینسو فار دیم۔
لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں تو ہم ویسی بے وجہ ایک جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس وقت ہماری پوزیشن وہ ہے نہیں کہ ہم اس طرح کا ایک کچھ کارروائی شروع کر دیں. تو جلیل صاحب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں تو کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم، کیونکہ 900 کلومیٹر کا 900 کلومیٹرز کا ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، وہاں پہ کوئی ٹرموائل ہوتا ہے، اسٹرائکس ہوتی ہیں. ایران نے کہا ہے کہ اگر ان پہ حملہ ہوا تو امریکن ایسٹس ان دا ریجن جتنے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، تو وہ ہمارے خالی خاموش ایک طرف بیٹھنے سے کام چل جائے گا. بالکل، اس لیے ہمارے پاس کوئی امریکن ایسٹس ہے نہیں امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر. اور 900 کلومیٹرز کا بارڈر کو ہمیں زیادہ سیکیور کرنا چاہیے، اور اس میں سے ٹریفک کو نہیں الاؤ کرنا چاہیے آگے پیچھے جانے کا، تاکہ اس میں کوئی شک اور کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہو. اور اگر ایران جنگ لڑتا ہے اس کے پاس اپنا روس اور چائنا سے بہت اسسٹنٹ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے جنگ میں کودنے کی. نہیں سر، جنگ میں تو ہم کسی صورت میں نہیں کودیں گے، نہ کود سکتے ہیں، لیکن یہ وہاں پہ جب اس قسم کی بڑی کوئی ملٹری آپریشنز ہوں، بڑے ملٹری اسٹرائکس ہوں، اسرائیل اور یو ایس وغیرہ کے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پاپولیشن ڈسپلیس ہو سکتی ہے، اندر ہمارے بارڈر کے دوسری طرف جو ہے بہت بڑا کموشن ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آبویسلی ہماری اور سینسٹیوٹیز بھی ہیں، اور بلوچستان ہمارا ریسٹو پروونس ہے، تو وہ اس میں ہمارے بغیر کچھ کیے بغیر بھی تو ہمیں کچھ تیاری کرنی ہوگی. اور یہی بارڈر کو سیکیور کرنا پڑے گا. لیکن ایران اتنا بڑا ملک ہے، وہاں پر جو ہے یہ جو ایکشن امریکہ اور اسرائیل لے گا وہ بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہوں گے، وہ تو بائی ایئر کرے گا اور ٹارگیٹڈ ہوں گے. اور وہ ٹارگیٹڈ آپریشن پورے ایران میں نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں کی آبادی جو ہے وہ اندر ہی ایڈجسٹ کریں گے، وہ ایران کو چھوڑ کر کہیں اور تو نہیں جائیں گے. تو سر یہ پھر ایک تو یہ سینیریو ہے، ایک یہ سینیریو ہے کہ کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے ایران کا، کہ بہرحال ایران کے عوام جو ہیں اس کی ایک بڑی تعداد ایک نارمل لائف، نارمل کنٹری، نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. 47 ایئرز آفٹر ریولوشن ان کو ایک دن بھی نارمل زندگی، نارمل لائف، نارمل کنٹری انٹیگریٹڈ ود دا ورلڈ نہیں ملا ہے. تو یہ بھی اٹس ناٹ بالکل آؤٹ آف کویسچن کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے، کوئی بہت بڑی رجیم چینج نہ ہو، لیکن ایک اتنی میننگ فل رجیم چینج ہو جائے جس میں دنیا اور ویسٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. تو یہ بھی تو ایک سینیریو ہے. یہاں پر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں دو تین ایک بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گے. ایک ہے گریٹر اسرائیل، دوسرا ہے ابراہم اکارڈ. اسرائیل 1 انچ نہیں ہٹنا چاہتا، اور جب تک وہ نہیں ہٹے گا تو ایران میں جو مرضی آپ رجیم لے آئیں، اگر ایران ایز اے کنٹری یونائٹڈ رہتا ہے تو وہ اسرائیل نہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا. گویا آپ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل کی پہلا آبجیکٹو فریگمنٹڈ ایران چاہیے، اس کو یونائٹڈ ایران نہیں چاہیے، یا یہ کہ رجیم چینج سے کام چل جائے گا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو بھی جائے تو اسرائیل کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی؟ ان کی سیٹسفیکشن بالکل نہیں ہوگی، وہ فریگمنٹڈ چاہے گا، جیسے ابھی اسرائیل سیریا میں بھی چاہتا ہے کہ فریگمنٹڈ سیریا ہو، لیبیا میں بھی، وہ جتنے بھی یہ ملک ہیں لیبیا کے اندر گھسا ہوا ہے جہاں پر فریگمنٹیشن ہے، صومالی لینڈ اس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، یمن کے اندر گھسا ہوا ہے، سوڈان کے اندر گھسا ہوا ہے، وہاں پر جو کہ وہ RSF جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ سوڈان آرم فورسز جو کہ ریکگنائزڈ ہیں. یہ پورے ریڈ سی کے علاقے میں جو بھی ملک ہے جس میں ڈویژن ہے اس کے اندر اسرائیل شامل ہے. سر یہ بتائیے گا کہ فریگمنٹڈ ایران جو ہے وہ کن لائنز پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی فریگمنٹیشن ہو سکتی ہے، یہ بریک اپ آف ایران ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے فینٹیسی صحیح، مگر کیا لائنز ہیں وہ؟ یہ اسرائیل کا پرنسپل ہے کہ کوئی یونائٹڈ کنٹری نہیں ہو، اسپیشلی اسلامک پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا. لہذا جتنے بھی اس ریجن میں کنٹریز ہیں ان میں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، ڈویژن ہونا چاہیے، اندر افراتفری ہو، لڑائی ہو رہی ہو، اور وہ ایک نہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہو اور اس کا انفلوئنس وہاں پر ہو. اور یہ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا، سوڈان میں بھی ہے، صومالیہ میں بھی ہے، یمن میں بھی ہے، ایجپٹ میں بھی اس نے کوشش کی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ لیبیا میں بھی ہے، ہفتار گروپ اور ان کے درمیان میں جو گروپ ہے اس میں بھی وہ شامل ہے.
اچھا سر، یہ اسٹرائک ہو، اس طرح کی کیفیت ہو، ایران اتنے بڑے پریشر میں آئے، تو ایران کے تو موسٹ کرٹیکل ایلائز جو ہیں وہ رشیا اور چائنا ہیں. اس سے پہلے جون میں جب اسٹرائکس ہوئی، حملے ہوئے اسرائیل کے، پھر یو ایس اسرائیل کے، اور یہ سب ملا کے اس دوران وربل تو ہم نے دیکھا چائنا کی اور رشیا کی اسٹرانگ سپورٹ آئی، لیکن پریکٹیکل کسی قسم کی کوئی انہوں نے بادر نہیں کیا ڈسپائٹ بینگ ویری کلوز ایلائز. تو ابھی اگر کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو ہم تو آپ کی کہنا ہے جیسے کہ ہم تو 100% نیوٹرل رہیں گے، نیوٹرل ہوں گے، لیکن یہ چائنا رشیا کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر چائنا ہمارا بھی بہت کرٹیکل ایلائی ہے. پہلے بھی رشیا اور چائنا نیوٹرل نہیں تھے، انہوں نے کوشش کی تھی اسسٹ کرنے کی. ایران نے اس وقت کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آپ سے ہیلپ تھینک یو ویری مچ، لیکن ہم یہ اکیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں. یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت. وہ 86 ملٹری بلاکس کے اندر تقسیم ہے پورا ایران کا ملک، ایچ از انڈیپینڈنٹ، اور ایچ جن سے ہے وہ لڑنے کی قابلیت رکھتا ہے. تو وہ اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ٹیسٹ کیا سکسیسفلی. اب ان کے پاس JC-10 بھی ہے، جہاز آ گئے ہیں چائنا سے، اور کوئی میزائل بھی آئے ہیں، انہوں نے اپ ڈیٹ بھی کر دیے، اور بھی کوئی انہوں نے ڈیولپمنٹس کر لی ہیں. رشیا کے ساتھ ان کا کنڈیشنز تھی، انہوں نے رشینز کو ڈرونز بھی دیے ہیں یوکرین میں. تو ابھی آگے جا کر کیا ہوتا ہے وہ تو اسپیکولیشن والی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ سائٹ پر بیٹھیں گے، اس لیے کہ چائنا کے لیے تو یہ سی پیک کا اس پر بہت اثر ہوگا، یہ BRI پر، سوری. جی، تو جل صاحب یہ آپ یہ سمجھتے ہیں، مطلب انڈیپینڈنٹلی آپ اپنے ایکسپیرینس سے سمجھتے ہیں کہ ایران کین ود اسٹینڈ ملٹری پریشر، ملٹری اسٹرائکس فرام US اینڈ اسرائیل اینڈ واٹ ایور، ڈسپائٹ واٹ ایور ہیپنڈ ان جون، جو بڑا میجر ان کو ظاہر لاسز تو ہوئے ہیں سر؟ بالکل جی، میں اس لیے کہ آپ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا، یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے زیادہ اپنی ویسٹرن پریس سے آپ متاثر ہوئے. ایران ڈڈ ناٹ ہیو ایز مچ لاس ایز اسرائیل ڈڈ آن اے ریلیٹو بیسس. اسرائیل کلیپس ہونے والا تھا، امریکہ نے بچایا اس کو. یہ تو there is no way that Israel can get the better of Iran. It's out of the question. رائٹ سر. نہیں، بیسکلی جو لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے وہ تو پبلک ہے نا، اس میں تو کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے کہ جو لوگ ایران کی لیڈرشپ کے جو ہیں وہ اس وار میں نشانہ بن گئے، اور پھر جو پراکسیز تھیں حزب اللہ یا حماس یا جو کچھ بھی ہے، ان کو بھی تو بہت بڑا نقصان تو پہنچا نا. سیریا میں گورنمنٹ ختم ہو گئی، پرو ایران گورنمنٹ تھی. یہ تو ساری چیزیں ہیں نا سر. One should not read too much into it. جو ایران کی اپنی پرسنل لیڈرشپ کا نقصان ہوا تھا وہ انڈیویجول نقصان تو ہوا تھا، لیکن نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے within 24 hours ریپلیس کر لیا. اور ان کا سسٹم ہی ایسے، جیسے میں نے بتایا 86 انڈیپینڈنٹ ملٹری ڈسٹرکٹس ہیں جس کے اندر there is no problem with the hierarchy. دوسری بات یہ ہے کہ لیبنان کے اندر ان کا ابھی تک انفلوئنس ہے. حماس نے سرنڈر نہیں کیا، نہ انہوں نے سیز فائر مانے، وہ ابھی تک آن گراؤنڈ ہے. سیریا کے اندر ابھی تک فریگمنٹیشن نہیں ہوئی، حالانکہ اسرائیل پوری کوشش کر رہے. لیکن سیریا کا مسئلہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ ایران کہتے ہیں کہ وہاں پر دے ناٹ ولنگ ٹو فائٹ، نہیں تو وہ اپنے ایڈوائزر وغیرہ بھیج دیتا. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہوتیز کے ساتھ بھی ان کا انفلوئنس ابھی تک ویسی کا ویسی ہے. تو ایسی کوئی ویکنس تو نہیں ہوئی جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویک ہو گیا یا کمزور ہو گیا. اٹ از ناٹ اونلی ڈفرنس کہ اس کی اکانومی کو ہٹ ہوئے جس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کو خطرہ ہے رجیم چینج کا، اس کو اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اسرائیل اکیلے تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا. امریکہ اس کے ساتھ ملے گا تو کر سکتا ہے، لیکن ایران کا رسپانس بھی جو ہے وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ہوگا. تو بالکل ٹھیک ہے. آپ بیسکلی فرما یہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ ملٹری تھریٹ یا ملٹری خطرہ نہیں ہے ایران کو، وہ ود سٹینڈ کر سکتا ہے. لیکن آپ جیسے کہ ہے بیسک کاز وہ اکانومی ہے، اور اکانومی جو ہے وہ اٹس اے ڈائر اسٹریٹ، اس میں کوئی دوسری کوئی بات نہیں ہے. مطلب ایکسچینج ریٹ جو ہے اٹ ہیز گون ہے وائر بالکل، اور تمام چیزوں میں. اور پبلک جو ہے وہ اس کو فیل کر رہی ہے، جیسے آپ نے شروع میں بھی بالکل فرمایا کہ لوگ تو نکلے ہوئے تو ہیں، اور وہ مگر
امریکہ کی حمایت میں نعرے نہیں لگا رہے، لیکن وہ رجیم کے خلاف تو نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ وہ بے پناہ پریشان ہیں۔ وہ اکنامک جو ٹرموائل ہے، جو اکنامک اپ ہیول ہے، وہ کتنا ڈسلاچ کر سکتا ہے نظام کو؟ وہ کر سکتا ہے، وہ میں ابھی اس وقت تو مجھے صحیح پلس نہیں ہے کہ کتنا ڈیمیج کیا۔ آج تو سن رہا ہوں کہ گورنمنٹ پھر سٹیبلائز کر رہی ہے سچویشن کو، شاید نہیں کر رہی ہو، مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو میرا خیال میں ایران میں کوئی نہ کوئی سسٹمیٹک چینج اوور کر لیں گے، جس کے اندر یہ برداشت کر لیں گے پروٹیسٹ اور اس کو کنٹین کر لیں گے، لیکن باہر سے انفلوئنس نہیں آنے دیں گے۔ آپ کے خیال میں صرف جو اسپریچول لیڈر ہیں، جو ظاہر ہے کہ جو کرٹیکلی موسٹ امپورٹنٹ لیڈرشپ ہے، آیت اللہ علی خامنئی، اب ان کے جانے یا رہنے سے کوئی فرق پڑے گا، یا ان کی رخصتی جو ہے وہ از اے پاسبلٹی؟ پاسبلٹی تو ہے، لیکن فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اکانومی ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو سینکشنز کا ایک نتیجہ ہے۔ تو جب تک رجیم لوگوں کے ساتھ مل کر اس سینکشنز کو ایڈریس نہیں کرتے، وہ پرابلم نہیں حل ہوگا، اور یہ باہر سے کوئی انفلوئنس کو جو وہ آنے نہیں دیں گے، چاہے رجیم چینج ہو یا نہ ہو۔ لیکن اکانومی کو تو کوئی سہارا دینا ہوگا نا سر، اگر وہ نہیں ہوتی اور پبلک انریسٹ، پبلک جو ایگنی ہے، ان کی پریشانی جو مسلسل، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ہی شاید ہفتے بھی نہ گزرے ہوں گے ان کے 47 سال کے اسلامک ریولوشن میں، کہ ایک نارمل لائف، ایک نارمل جو گلوبل انٹیگریشن والی لائف نہ کنٹری نے نہ انڈیویجولز نے دیکھی ہے، تو آخر اس کی بھی تو ایک پیشنس کی حد ہے۔ وہ بات صحیح ہے، لیکن اصل میں ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے منصوبے ابھی آگے کیا ہوں گے، روس کے ساتھ کیا ہوں گے، چائنا کے ساتھ کیا ہوں گے، ریلیف مل سکتی ہے کسی اور جگہ سے، کسی اور روٹ سے، کسی اور طریقے سے وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے۔ بہرحال جو ابھی سچویشن ہے وہ تو سینکشن کی وجہ سے ہے، اس کا جو توڑ ہے وہ ضرور ان کے کوئی سوچ میں ہوگا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، آگے جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سر یہ تو اوور دا لاسٹ 47 ایئرز سینکشنز جو ہیں ان کی مختلف انٹینسٹی سے چلتی رہی ہے، توڑ فی الحال تو نظر نہیں آیا ہے۔ اب تو مطلب لوگ تو باہر نکل آئے ہیں نا اس میں تو، اور انڈرسٹینڈیبلی باہر آ گئے ہیں لوگ۔ جی وہ تو ہے، وہ ایک موٹیویٹڈ موومنٹ تھی، اس کے اندر اوبویسلی ایکسٹرنل انفلوئنس آیا ہے جس کو اس کو زیادہ اس میں ایک جلتی پر تیل گرایا، اس کے اوپر لگایا ہے اور کوشش کی ہے، لیکن وہ انفلوئنس میرے خیال میں کنٹرول ہو جائے گا۔ دیکھیں اس وقت ہے نا، یہ جو پرابلم ہے یہ ہے پیٹرو ڈالر کا، جو پیٹرو ڈالر ابھی وینزویلا میں جو امریکہ نے کیا تھا اور وہاں سے جو ان کا تیل انہوں نے ٹیک اوور کر لی ہے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ ابھی تیل آپ کسی بھی کرنسی میں خرید سکتے ہیں۔ انڈیا روس سے روپیز میں لے رہے، چائنا یوان میں بیچ رہے یا خرید رہے، تو ابھی جب یہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر اس کا حل ایران کے لیے بھی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ملٹری سٹرائکس تو ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے فرمایا یہ ہے، مگر اس کا جواب ایران پہلے کہہ چکا ہے کہ جی کہ اگر ہم پہ ملٹری اٹیکس ہوئے، سٹرائکس ہوئی، تو ہم یو ایس کے جو ایسٹس ہیں، ملٹری ایسٹس ہیں ریجن میں، ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز میں یو ایس ایسٹس ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی وہ سمجھیں کہ یو ایس کی ملٹری ایسٹس ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر جو ہے وہ اس وار کے تھیٹر کو سبسٹینشلی بڑھا نہیں سکتی ہے صورتحال، اس میں ہماری پریپیئرڈنس کیا چاہیے ہمیں؟ ہمیں تو دور رہنا چاہیے، اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم امریکہ کی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہم ایران کی کر سکتے ہیں، تو ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے جو کہ ہم اس کو کسی چیز کو ایسے انفلوئنس کریں۔ لیکن یہ ایک اسٹریٹجک بیلنسنگ اگر ہم کر سکتے ہیں ڈپلومیسی کے تھرو، وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کا اپنے سیف گارڈز ہم لے لیں، اپنے بورڈرز کو سیکیور کر لیں، اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ وار تھیٹر جو ہے یہ پھیل سکتا ہے سر، جس میں کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں جیسے ایران کہتا ہے اس کی کیپیسٹی
کیپیبلٹیز ہیں کہ ریجن کے اندر جو یو ایس بیسز ہیں یا ایسٹس ہیں ملٹری اس کو اسٹرائک کریں، اور ایسا ہو تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ وہ ڈسٹرکشن ہوگا، اس لیے کہ وہ قطر پر حملہ کر دے گا بائی میزائل بائی ایئر، یہ عراق پر کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ کین وی بی انڈیفرنٹ ٹو واٹ از ہیپننگ ان مڈل ایسٹ، ان جن کنٹریز کی آپ نے بات کی اور ایران اور وہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہو، ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں؟ اس میں انڈیفرنس کی بات نہیں ہے، اس میں کیپیبلٹی کی بات ہے۔ ہمارے ہم اس کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی اس میں اثر کر سکے، نہ قطر کے اندر، نہ عراق کے اندر، نہ سعودیہ میں یا مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس میں ڈپلومیسی کے علاوہ، ایک اسٹریٹجک بیلنسنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم میڈیٹ نہیں کر سکتے سر کہ ہمارا ابھی جو اس وقت کی جو ایران کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ یہ ریسنٹ جون اٹیکس کے بعد بہت وہ لوگ پاکستان کے گریٹفل ہیں، پریزیڈنٹ خود ایرانین پریزیڈنٹ سب سے پہلے پاکستان آئے، تھینک یو کا، پاکستان کے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بڑے زبردست تعلقات ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ہم کچھ اس میں کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں یا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے؟ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ ہم ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، تو ڈپلومیسی میں میڈیشن آتی ہے، تو اگر ہمیں کوئی ہم اتنی کریڈیبلٹی ہمارے میں ہے تو ہمیں میڈیشن کا کوئی موقع دے تو ہم کر لیں گے۔ اس کے پھر بینیفٹس ہیں یا یہ کہ چھوڑو ہمارا کیا واسطہ ہے، خود ہی کر لو؟ یا نہیں، ایسی بات نہیں ہے یہ ہمیں تو، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جنگ ہو اور ہمیں بس کو دیکھتے رہے، کوشش تو کرنی چاہیے اس کو روکنے کی، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ہماری پوزیشن اتنی کوئی کریڈیبلٹی یا اسٹرینتھ میں نہیں ہے کہ ہم کوئی اثر کر سکیں کسی چیز کے اوپر۔ تو جن صاحب ہمارے لیے بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے پھر اس پوری صورتحال میں؟ بیسٹ کیس سیناریو ہے کہ جسٹ ٹرائی کیری آن ڈپلومیسی، سیف گارڈز آپ لیں اور پروٹیکٹ یور سیلف، اسٹے اوے۔ رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔